الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا ساهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اونچی آواز میں کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ او لا الہ مل کے لا الہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تار نے سنو دسیا نبی پڑھئے لا گونج پہ جائے لا الہ او لا اور جدوں قبر چ دل گھبراوے گا
جاوے گا تو کملی والا آئے گا پڑھیے لا الہ جی پڑھیے لا محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم و محتشم قرب و جوار وچوں دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد صدیق رضویہ دے اندر قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ دے خطابات و بیانات سنن واسطے تشریف لانے والے غیور مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، میں آپ حضرات دے سامنے قرآن مجید وچوں فرقان حمید وچوں اللہ دی لا ریب بے عیب مقدس تے مطہر کتاب وچوں ایک آیت پاک تلاوت کرنے دیا شرف حاصل کیتا ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ تبارک و تعالی مجھ نہ چیز نو قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہر اچھی گل سن کے توانو تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اج دا میرا موضوع سخن اللہ کے پیارے خلیل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام انشاءاللہ العزیز مختصر وقت دے اندر آپ دی سیرت تے بینات سیرت نو بیان کرنے دی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم مینو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے بے شمار انبیاء کرام نو دنیا دے اندر مبعوث فرمایا۔ ایک تعداد دے مطابق 1,24,000 کم و پیش اللہ کریم نے انبیاء نو ساڑھے واسطے اس دنیا دے اندر بھیجیا، لیکن سب نو ایک کو درجہ عطا نہیں فرمایا۔ جیویں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ میں جننے بھی نبیوں نو بھیجے ہے ان وچوں کچھ نبیوں نو بعض تے فضیلت حاصل ہے۔ تو اللہ کریم نے ہر نبی نو اپنا مقام عطا فرمایا۔ اونا خاص نبیوں وچوں ایک نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اچھی بولو، ایک نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کریم نے انہاں دے بارے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، لوگو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا گہرا یار بنایا۔ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں نا کہ جدوں کوئی کسی اچھے بندے دا یار بن جائے تو کہیں دا یار میری یاری فلاں ایس ایچ او دے نالے، میری یاری فلاں ایم این اے دے نالے، میری یاری فلاں پرائم منسٹر دے نالے۔
حضرات عزیز وقار توجہ کیجئے گا، بڑی خوبصورت بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، توجہ۔ وہ کہنا ہے میری یاری فلاں دے نالے، اور اگر اوہی بندہ ٹی وی تے آ کے یا کتے بھی آ کے وزیر اعظم ہوئے، ایس ایچ او ہوئے، ایم این اے ہوئے، چودھری ہوئے، آ کے اعلان کر دے ہوئے یار شاہ جی میرا خاص بندہ ہے، تسی کہو گے یار یہ بندہ ماڑا نہیں، کیوں؟ ایدی یاری فلاں ایس ایچ او دے نالے، کیوں؟ ایدی یاری ایم این اے دے نالے، کیوں؟ ایدی یاری پرائم منسٹر دے نالے، کیوں؟ کیونکہ انہیں آکے اعلان کیتا ہے اے میرا یار ہے۔ میں نے ہن توجہ کرے آجے، میں نے اے دسو اس ابراہیم علیہ السلام دی شان کی ہوئے گی، مقام کی ہوئے گا، مرتبہ کی ہوئے گا، جیدے بارے میرے رب نے قرآن ارشاد فرمایا لوگو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا گہرا یار ہے۔ سمجھ آئیے؟ اور میں کہ کوئی ہوئے آگے آکھے کہ میرا یار ہے تو بندہ خدا دی قسمیں گلیاں دے اندر آکڑ آکڑ کے چل دا ہے، یار میرا یار ایس ایچ او ہے، میرا یار ایم این اے ہے، میرا یار چودھری ہے، میرا یار پرائم منسٹر ہے، اور یار جن کی یاری اللہ کے ساتھ لگ جائے وہ گلیوں میں آکڑ کے نہیں چلتے، یا ان میں بابا فرید بنتا ہے یا داتا علی جویری بن جایا کرتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا گہرا دوست ہے، ابراہیم میرا گہرا، ان جے دے بارے میرا رب چاہ کے اے میرا ہے۔ ایک منٹ کے لیے ذرا تصور کریں اور اس لمحے جائیں جب اللہ نے کہا ہوگا یہ میرا گہرا دوست ہے، یہ میرا گہرا دوست ہے۔ حضرات عزیز وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کنیت ابو الدیفان، مہمان نواز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونے جنہ نے زندگی دندر کلیاں کدی بھی روٹی نہیں کھاتی، جب تک کوئی مہمان نہ آ جاندہ آپ اونی دیر تک روٹی نہیں سکھاندے۔ اور ایک روایت مشہور ہے کہ آپ کو ایک مہمان آگے، آپ مہمانوں لے کے تلاش کر کے آئے، جس ویلے تلاش کر کے لے آواز میں دوڑی، جس ویلے تلاش کر کے لے آئے آپ نے کہا بسم اللہ شریف پڑھو تے روٹی کھاؤ۔ انہیں کہا جی میں تو بسم اللہ نہیں پڑھنی کیونکہ میں تو ایمان والا ہی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جی تو بسم اللہ نہیں پڑھنی تو ٹھیک ہے تو چلے جا، میں اس طرح تن روٹی کھان بھی نہیں دینی۔ انی ایک دیر گزری سو اور بندہ اٹھ کے چلا گیا۔ اس سے ویلے اللہ کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام نو حضرت ابراہیم بل بھیجیا اور فرمایا جا کے میرے ابراہیم نو پیغام دے دے، ابراہیم تو اس تو روٹی نہیں کھلائی کہ وہ بے ایمان ہے، وہ ایمان والا نہیں، تو میں رب نو ہی ویکھنا انہیں میرے تے ایمان نہیں لے آندہ، پھر بھی 80 سال ہو گئے نا میں روٹی تے انہوں دینا نہ پیا، روٹی تے میں انہوں دینا نہ پیا، 80 سال ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہون، فرمایا جاؤ انہوں لے کے آؤ۔ اس سے ویلے لے کے آئے، فرمایا تسی میرے نال بیٹھ کے روٹی کھاؤ۔ نے کہا بسم اللہ کو نہیں پڑھنی، فرمایا ان کوئی نہیں پڑھنی ہے۔ کہ خیر ہے، کہ جی میرے رب دا پیغام ہے کہ جس نو میں اتنے سالہ تو کھلا رہا، میں نہیں آکھیا کہ بسم اللہ پڑھ تے تو آدھا بسم اللہ تو بغیر میں کھان نہیں دینا۔ میرے رب نے فرمایا جاؤ انہوں لے آؤ تے بسم اللہ نہ بھی پڑھے تے روٹی کھائے۔ انہیں آکھیا تواڈا رب اینا کریم ہے تے مینوں بھی ایمان والا کر دیو نا ذرا، تواڈا رب اینا کریم ہے تے مینوں بھی نال ایمان والا کر دیو۔ حضرات عزیز وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جڑی پیدائش ہے دے مختلف اقوال نے۔ تورات دے اندر آپ دے علاقے دا نام ہے اور، اس دے اندر آپ دی پیدائش ہوئی۔ دوسرا خزائن العرفان تفسیر نعیمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 630 630 اس دے علاقے آپ نے ارشاد فرمایا آپ دی پیدائش ہے قول امواز دے علاقے سوس دے اندر، ایک قول دے مطابق سوس دے اندر آپ دی پیدائش ہے۔ تیسری جڑی پیدائش ہے وہ دے بھی مختلف اقوال نے، ایک کولے ہوئے کہ بابل شہر دے قصبہ کونی دے اندر آپ دی پیدائش ہے تفسیر حقانی دے اندر۔ تین میں توڑے سامنے حوالے پیش کیتے نے، تفسیر نعیمی، تورات اور تفسیر حقانی، تینہ دے اندر مختلف اقوال نے کہ آپ فلان جگہ دے پیدا ہوئے، فلان جگہ دے پیدا ہوئے، فلان جگہ دے پیدا ہوئے۔ ہون ذرا توجہ کرے آجے، لفظ خلیل اللہ کریم نے انہوں خلیل بنایا، دوست بنایا۔ تسی سن دے نہیں ہوندے خلیل سنتے ہیں نا، خلیل اللہ کا دوست، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک مطلب تے ایدہ اے وے جے توجہ کریا جے تے سبحان اللہ بولیا جے،
مطلب ہے کہ اپنا سارا مال اپنے محبوب دے نام اتے لٹا دینا انہوں حضرت ابراہیم کہیں دینے. میں پھر بول رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، میں پھر پیچھے جا رہا ہوں. اپنا سارا مال اللہ دی بارگاہ دے اندر لٹان والے نو خلیل کہیں دینے. دوسرا مطلب ہے صاحب مینار دے نزدیک انہوں نے ارشاد فرمایا ایدہ مطلب ہے خلیل اس نو کہن دینے جس دے دل وچ اپنے یار دی محبتوں علاوہ کسی دی محبت دی گنجائش ہی نہ ہوئے. جیدے دل وچ صرف اللہ دی یاد ہوئے، جیدے دل اندر صرف اللہ دا خوف ہوئے، جس دے دل اندر اللہ دی محبت ہوئے، اس دے دل اندر دوجہ کوئی نہ ہوئے، اس نو خلیل کہیں دینے. اور کمال کر چھڑی آپ نے ترجمہ لکھڑ والے نے، آپ نے فرمایا لوگو خلیل انہوں کہیں دینے جیدہ مطلب ہے کہ رب راضی ہو جائے. حبیب انہوں کہیں دینے جیدہ مطلب ہے رب کہیں دے میرا یار حبیب راضی ہو جائے. بولے نہیں. خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں جو چاہتا ہے محبوب راضی ہو جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جو چاہتا ہے رب چاہتا ہے میرا یار راضی ہو جائے. جس کی رضا میں رب کی رضا ہے اسے حبیب کہتے ہیں، اسے حبیب کہتے ہیں. بڑی تھے روک کے میں سرکار دی بھی نال شان بیان کرنی ہے نا. تو جو ہے اللہ کریم نے انہوں نے خلیل بنایا تے آپ نے حبیب بنایا. صحابہ بیٹھے ہوئے نے، جرمٹ صحابہ اکرام دا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے نہیں آئے تے صحابہ محفل سجا لئی. ایک کہنے لگے یار اللہ نے ابراہیم نو بڑا رتبہ دیتا ہے. کی اکھی جی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو خلیل بنایا ہے. دوسرے کہنے لگے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بڑا رتبہ دیتا ہے، فرمایا انہوں نے کلیم بنایا ہے. تیسرے کہنے لگے اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بڑا رتبہ دیتا ہے، روح اللہ بنایا ہے. ادھروں سرکار آ گئے. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا چاند کو کوئی تکتا ہوگا. جب سرکار آئے اللہ ہوگا تو محبت کی باتیں ہیں. سرکار آئے صحابہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے سونے آپ نے فرمایا کی تذکرہ کر رہے ہو؟ ایک صحابی کہنے لگے سونے اللہ نے حضرت ابراہیم نے بڑا مقام دیتا ہے. ایک کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا مقام دیتا ہے. ایک کہنے لگے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا مقام دیتا ہے. حضور نے فرمایا سارے انہوں اللہ نے مقام دیتا ہے پر مینوں ہی رتبہ دیتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کیڑی گل پہ کر دیو. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فدا کا امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے کملی والے یا ودہا دے چیرے والے یا علم نشرہ دے سینے والے یا سونے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنایا. اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ بنایا. اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ بنایا. آپ نے سن دے رہے آپ نے فرمایا میرے غلاموں اللہ نے سارے نو رتبے دیتے نے، سارے نو مقام دیتے نے، پر یاد رکھ لو انا حبیب اللہ سارے نو رتبے ملے نے پر اللہ نے میں نو اپنا حبیب بنا کے بھیجے. اللہ نے میں نو اپنا یار بنا کے بھیجے آئے، اپنا خلیل بنا کے بھیجے آئے. تے شاعر کی کہنے نے تو شاہ خوبا تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. حبیب اللہ میں نو اللہ نے اپنا حبیب بنا کے بھیجے آئے. پھر اسی میں یہی کہہ رہی ہے نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب مل کے کہہ لو نہ بن سکے مثال جواب تیرا. بلے آپ
اپنے اپنے لب ہلان دی کوشش کر لو میرا یقین ہے لاپو ہی ہلے گا جدی اتھے میرا کملی والا راضی ہو جاوے گا تو شاہ خود جانا تو شاہ خود تو جانے جانا تو شاہ خود نہ ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری ایتھے میں نے ایک اور حدیث طیبہ یاد آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور ارشاد فرما دینے جبرائیل جس ویلے میں نے معراج اتے لے کے گئے نے انج ٹلیاں ہو کے تے نہیں نہ سنیا جانا میں تے کہنا ہونا شاید گل ہی سنن آیا کرے جڑا بولدا ہوئے ہاں اسی تو ان کو ہی باتیں سنانے والے ہیں جو ہماری سننے والے ہیں جو سرکار دی گل آوے تے چپ کر کے نہیں بیٹھی تھا اونچی بولی تھا سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا حلیہ مبارک ہی ہو جائے حضرت جبریل علیہ السلام جس ویلے نال لے کے گئے نے حضور فرما دینے میں بیت المعمور دے نال ایک ٹیک لگ دے بزرگ نو ویکھے آئے ٹیک لگا کے آرام کر رہے نے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے سونے مصطفیٰ انہاں نو سلام کرو ھذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرمایا اے تواڈے والد گرامی نے انہاں نو سلام کر لو صحابہ نے پوچھا سی نا کہ سونے آئے تُسی حضرت ابراہیم نے ویک کے آئے ہو کہ ہو جے سن تُسی ویک کے بھی ہو انہوں نے جان دے بھی ہو تو حضور نے پھر واقعہ سنائے کہ جس ویلے میں معراج ہوتے گیا نا تے بیت المعمور دے نال ایک ٹیک لا کے بزرگ بیٹھے ہوئے نے آرام پہ کر دے نے تے مینوں ابراہیم نے آکھیا حضرت جبریل علیہ السلام نے آکھیا سونیا اے ابراہیم نے انہوں نے سلام کر لو اے کون نے ابراہیم علیہ السلام نے انہوں سلام کر لو آپ فرما دینے جس ویلے میں سلام کیتا ہے جس ویلے سلام تو میں فارغ ہویا وا صحابہ نے پوچھیا سونیا ابراہیم کے ہو جانے انہاں دا چہرہ کے ہو جائے انہاں دے ہاتھ کی ہو جانے توجہ کریں آجے ہون جیڑا عاشق نہ بولے افسوس نہ جائے گا پوچھن لگے نے سونیا انہاں دا چہرہ کے ہو جائے او کے ہو جائے لگ دے نے او کس طرح دے دکھ دے نے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جن نے منو ویکھیا جن نے منو ویکھیا او نہیں ابراہیم نو ویکھیا صحابہ یا کیا سونے تواڈے تو پیارا کوئی نہیں فرمایا ابراہیم ہی میرے طرح پیارا ہے ابراہیم ہی میرے طرح پیارا ہے تے پیارا کیوں نہ ہوئے حضوروں نے جس میں ایک سودا کرنے واسطے آئے نے ابو طارق فرما دینے اسانے اسلام قبول نہیں کیتا جس میں سرکار آئے نے سرکار مو ساڑی اٹھنی پسند آئی ہے جس میں اونٹ پسند آیا ہے سرکار نے فرمایا میں نو دے دیو پیسے میں واپس بھیج دینا وا پیسے بھی آ جانگے دینار بھی آ جانگے جس میں لے کے چلے گئے نے حضرت بنو طارق کہنے لگے اوہ یارو کسی نے انہوں پوچھیا ہی نہیں او دا کارڈ کتھے وے او دا نام کتھے وے کسی نے انہوں پوچھیا ہی نہیں چارے یار کھڑے ہوئے نے تے کہنے لگے نے میں تے او دیا ظلفیں میں لڑیا توجہ سرکار دا حسن سننے آجے میں تے اونا دیا ظلفیں اندر کھو گیا دوسرے نے پوچھیا تو نے پوچھیا کہنے لگے میں تے اونا دیا اکھائیں میں نہ رہ گیا تیسرے نے پوچھیا وہ کہنے لگے کہ تو ساکھ ہو گئے ہو تے میں بھی ہوں دے چہرے والے وے کے بھول گیا اور توجہ کرے آجے آخری گلے کہنے لگے نے پچھوں عورت دی آواز آئی بنو طارق دے قبیلے دی عورت دی آواز آئی انہوں نے کہنے لگیاں نے او بچیوں چپ کر جاؤ چڑھا آیا ہے او دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں او دا چہرہ تے سچیاں والا اللہ
یا غوث تے کہن لگی انہاں دا چہرہ سچیاں وال آئے فائدہ ہوا احسن عند من القمر تمہارے حسن کا کون میں جواب نہیں. سرکار تو سونا کوئی ہو سکتا ہے جنہوں نے سرکار دی زیارت ہوئی ہے نا انہوں نے پوچھ کے میرے سرکار تو سونا ہے ہی کوئی نہیں. تمہارے حسین کا کون میں جواب نہیں. تمہارے حسین کا کون میں جواب نہیں. کیوں غروب ہوتا کہیں بھی یہ آفتاب نہیں. حضرات دی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے والدین دے بارے بھی گفتگو کیتی جاندی ہے کہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک او ایمان والے نہیں سن او ایمان والے اور کئی بدبخت اس طرح دے بھی کائنات وچ پائے جاندے نے وہ کہندے نے حضور دے والدین بھی کلمہ نہیں پڑھیا. توبہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ کفر نقل کفر کفر نہ باشد. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والدین آپ نے اپنے والدین واسطے دعا کیتی سی جڑی رب نو بڑی پسند آئی. یہ جڑی تسی نماز پڑھ دیو نا تے پڑھ دیو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. اللہ کریم نو پسند آئی فرمایا سونیا تحفہ ہے اپنی امت نو آکھو میرے یار ابراہیم دی دعا نو اپنی نماز وچ پڑھیا کرو. دعا نو اپنی نماز وچ پڑھیا کرو. بڑا پردے عرصہ میں ایک گل سنائی سی تابوت سکینہ قرآن کریم دے اندر دوسرے پارے یا تیسرے پارے دے اندر تذکرہ ہے. اے او تابوت سی لکڑ دا بنیا ہویا سی. توجہ کرنا گل سمجھانا مقصود ہے. لکڑ دا بنیا ہویا سی تے اس دے اندر کچھ چیزاں سن تے قوم نے اگے رکھ کے دعا منگنی تے اللہ کریم نے انہاں نو دعا نو قبول کر لینا اور انہاں نو فتح عطا فرما دینی. اس تابوت اندر کی سی حالانکہ ہے لکڑی دا انہوں سامنے رکھ کے دعا منگن دا بھی کوئی عجیب ہی گل ہے کہ سامنے رکھ کے دعا کر دے سن تے اللہ فتح بھی عطا فرما دیندا سی. اور مزے دی گل اے وے سارے من دے ہے بھی قرآن وچ تفسیر دے اندر ملدا ہے کہ اس دے اندر تین چیزاں سن. پہلی کیڑی چیز ہے حضرت ہارون علیہ السلام دی پگڑی مبارک. کی سی پگڑی مبارک. اور میں تم جتھے لے کے جانا ہے نا زندگی یاد رکھو انشاءاللہ کدی زندگی چ بھولو گے نہیں. توجہ کر کے گل نو سنو. دوسری چیز سی عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ڈنڈا جنہوں کہندے نے عصا مبارک جس نو اللہ کریم نے عطا فرمایا سی فرمایا جتے جتے لاندا جائے گا پانی بھی آ جائے گا رستے بھی بن جان گے. دو تیسرا کی سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نالین. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نالین جتیاں او تین چیزاں اس دے اندر موجود سن. او تینے چیزاں سامنے انہوں نے تابوت اندر بند کرنیاں اللہ کریم کو انہوں نے دعا منگنی تے اللہ نے قبول کر لینی. توجہ ہے ہون میں آنا چاہنا اصل گل انہوں نے سامنے رکھ کے دعا کرنی رب نے دعا نو قبول کر لینا. یا اللہ ہے بھی لکڑ دا دعا بھی قبول کرنا ہے فتح بھی دینا ہے معاملہ کی ہے. رب فرماندا ہے اے نہ ویکھ کے لکڑ دا کہ کیڑی شاید ہے اے ویکھ کے اندر ہے کی ہے. بولنا
بولنا پڑے گا. میں نے کہا یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کے نالین ہیں, حضرت ہارون کی پگڑی ہے, یا رسول اللہ یا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے. فرمایا تانوں نہیں پتا جڑی شے میرے محبوبہ دے نال مس ہو جائے وہ مبارک والی ہو جاندی ہے. یار جڑی شے نبیاں نال ٹچ ہو جائے وہ تے مبارک والی ہو گئی, تے جس پیٹ اندر ابراہیم علیہ السلام رہ کے آئے نے وہ مبارک ہو جاوے گا کہ نہیں؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. سمجھ لگی ہے؟ ایک کل ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے قمیض بھیجی سی, یوسف نے اپنے ابا جی نے قمیض بھیجی سی. توجہ ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام اکھاں تو نبینے ہو گئے, اکھاں جاندیاں رہی ہیں, نور جاندہ رہا, آپ نے قمیض بھیجی اور پھر نبی دی شان اے تک کو جو کہتے ہیں بیٹھ کے نبی کو تو کچھ پتا نہیں, اور لانتیو قمیض علیہ بڑی پڑے ہوئے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور ہے. تے حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مینوں اپنے بیٹے دی قمیض دی خوشبو ہوندی, مجھے بیٹے کی قمیض کی خوشبو آتی ہے. اچھا قمیض لیاندی گئی, توجہ کرے آجے, سب کہتے ہیں آنکھوں کے ساتھ لگایا. میں کہا پھر کی ہو رکھے جی اکھاں مل گئیاں. میں کہا جڑا نبی قمیض پہنے اور پہن کے اپنے ابا جی نو بھیجے اللہ ابا نو اکھاں عطا کر دیندا ہے. تے رب دسنا چاہندا ہے جڑی شے میرے یاراں دے نال مس ہو جائے وہ برکت والی ہو جاندی ہے. یار جس قمیض دا ڈال میں تے جڑے ابراہیم اپنی ماں دے پیٹ اندر رہے نے اللہ نے انہاں نو کتنا مبارک کیتا ہوئے گا. اور خدا دی قسمیں لے جائے رب تانوں اس مقام ہوتے سعودیہ حضرت اماں آمینہ دی قبر ہوتے میں ایسوری ہو کے آیا نا, ہلے بھی اتو خوشبوہاں پہ آؤندیاں نے. حالانکہ نا یزیدہ نے تیل روڑیا ہوتے, تیل روڑیا کہ اتھے بدبو پیدا ہو جائے, اتھے کوئی آوے نا, لیکن پھر بھی عاشق راستہ تلاش کاری لیتے ہیں. میں قبر ہوتے گیا, میں اگے گزر گیا, میں نے کہنے لگا شرطہ یہاں پہ آپ کو اجازت نہیں ہے. میں کہا جی جنہ سائیاں بلایا بلا ہی لین گے نا. شرطہ پھر آپ میں نے لے کے گیا ہے. اللہ کی قسم جو جھوٹ بولو تو خدا کی لعنت ہو. وہ کہنے لگا جی ہم کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں, آپ چلے جائیں. میں کہا یار ایڈی دوروں بلایا. میں نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ کی کرم نوازی ہے, آپ کا فضل ہے. ایک کل اور سنا کے گے چلنا, دو گلیں سمجھ آ گئی ہیں. ایتھے میں بیٹھا ہوئے ایک دن ریل گندی سی, بندے نے سوال کر لیا. انہوں نے کہا شاہ جی حضور دے والدین ابراہیم دے والدین جڑے انبیاء دے والدین ایمان والے ہوندے نے. میں کہا سی 100% کہنے ایمان والے نے. کیوں جی؟ میں کہا میں نے یہ دسو جڑا بچہ قرآن حفظ کرے وہ دی شان کی یہ کہنے لگی جی دی شان ہے قیامت دن کھڑا ہوئے گا 7 بندیاں دے جہنم ہو چکی ہوئے گا, کہے گا یا اللہ اے میرا ابا, اے میرا چاچا, اے میرا تایا, اے میرا فلانا, اے میرا فلانا, یا اللہ انہاں نو بخش دے. تو اللہ فرمائے گا انہاں نو بخش دیو, جنت وچ بھیج دیو. تو جو ہے اب یہ ہاتھ کھڑے کر کے آپ نے بتانا ہے تاکہ جس کو سمجھ لگ جائے. میں کہا جی کی ہوئے گا؟ کہ جی وہ بخشش ہو جائے گی. میں کہا ہور کہ جی اللہ دے والدین نو تاج پہنائے گا. اونچی بولو ذرا, اللہ اس کے والدین کو. اس لیے اپنے بچوں کو حفظ کروایا کریں, بچوں کو حفظ ضرور کروایا کریں, چاہے گھاری بلا کے قاری صاحب سے کروائیں, ضرور کروائیں اپنے بچوں کو حفظ. قیامت والے دن اللہ نے تاج بھی تانڈے سر ہی رکھنا ہے. اچھا جی تاج پہنایا جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ میں کہا یہ بچے نے حفظ کیتا ہے, تاج دے ماپیوں کیوں؟ تم تو کہتے ہو ماں باپ جو ایمان والے نہیں ہیں. میں کہا یار بچی حفظ کیتا ہے, تاج دے ماپے دے سر ہوتے. کہ شاہ جی یہ رب سے رتبہ دے رہا ہے, مقام دے رہا ہے. میں کہا بندیا خدا جائے لڑائی موک گئی ہے. جیڑا بچہ حفظ چا کرے او دے ماپے نو رب تاج پہناوے, تے جس محمد دے اتنے ہی اترے ہے او دے ماپے دا عالم کی ہوئے گا. پھر میں کہوں گا نہیں ہو درود تجھے پہ بھی آمینہ, تیرے چاند پہ بھی سلام ہو درود تجھے پہ بھی آمینہ, تیرے چاند پہ بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے, ملا جس کو ماہ تمام
کے پڑھ لو صلی اللہ، بولو بولو صلی محمد صلی اللہ۔ آج چاہتے ہو کہ سرکار دے سامنے ساڑھا نام لیا جائے؟ چاہتے ہو؟ جڑا جڑا یہ چاہتا ہے کہ سرکار ہون تے ساڑھا نام ہی لیا جائے، سب یہ چاہتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جو درود کو پڑھتا ہے نا، فرشتے میرے کو آ کے وہ نام لیندے نے، وہ ابو دا نام ہی لیندے ہیں، وہ دا بھی نام لیندے نے، وہ دے تے مل کے کہہ لو صلی اللہ نبینا صلی بھی سنی نو دعوت نہیں، دعوت نہیں ہے جڑا سرکار دی محبت لے کے آیا ہے، آؤ نہ مل کے کہہ رہی ہیں صلی اللہ نبینا صلی محمد صلی اللہ کریمنا صلی سورج سامنے چاند تمام دے تمام سیارے انہاں دے سامنے وہ روشنی تیز ہو گئی ہے، چھیر ہوئی ہے۔ نمرود نے سارے نو بلایا، جس میں نے سب نو بلایا، انہاں نو پوچھے دی تفسیر کی ہے، کہنے لگے نمرود تیری چاندنی ختم ہونے والی ہے، اللہ ابراہیم نو بھیجن والا۔ نمرود نے آکھیا ایدہ حل کی، انہوں نے کہا جی بچے مروا دے ہو، منڈے مروا دے ہو، بندیاں نو منع کر دو، بڑیاں دے کول نہیں جانا۔ میں کہا کملیا وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے، جنوں میرا رب بچاوے انہوں تو کی کر سکنا ہے۔ جس ویلے جناب والا سارے معاملات ہو گئے، جڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیتا جاندہ، جڑا بچہ پیدا ہوندہ انہوں قتل کر دیتا جاندہ ہے۔ جس ویلے آپ دی والدہ ماجدہ دا ٹائم آیا، آپ غار اندر گئیاں نے، جس ویلے غار اندر گئیاں نے، اللہ نے ابراہیم مبعوث فرما دیتا ہے۔ اے میں نال نال اپنے سرکاراں دی بھی گل کرنا وا پیا تاکہ راضی ہو جاؤ۔ ساڈے سرکار دی شان کی ہے، ابراہیم علیہ السلام دی کنی شان ہے۔ یہاں فرماندیاں نے جس ویلے ابراہیم مدارج النبوہ علامہ معین وائس کاشفی صفحہ نمبر 509 اندر لکھ دے نے، جس ویلے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے، آپ دی والدہ فرماندیاں نے کمرے اندر روشنی پھیل گئی، سرکار وال چلیے، آؤ نہ سرکار وال چلیے۔ اماں آمینہ فرما دیا نے جس ویلے حضور آئے نے، ابراہیم آئے نے، آپ دی اماں فرما دیا نے نور ہی نور پھیلے آئے۔ منو اے دسو جدو اونا دی نبی محمد آئے ہوں گے کنا نور پھیلے آئے ہوئے۔ تے آپ دی اماں فرما دیا نے جس ویلے سرکار دنیا تے آئے نے، اماں فرما دیا نے ہر پاسے روشنیاں روشنیاں پھیل گئیاں نے، تے میں شام دے محلات نو آپ ویکھ لیا۔ توجہ کریا
جڑا چپ بیٹھتا ہے جیدی ماں شام دے محلات نو مکے بہ کے ویکھے او مدینے بہ کے سانو ویکھ نہیں سکتا مدینے بہ کے سانو ویکھ نہیں سکتا پھر میرے اعلیٰ حضرت بولے نے سب سے اولا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا میں ابراہیم علیہ السلام نے 3 جمعے پڑھانے نے کنے نال میں سرکار دی شان میں بیان کر دیا رہنا ہے دیکھو نا سکیچ بنا کے لے آئے ہیں جس حضرت خلیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مطلب خلیل اور حبیب دا مطلب پھر آپ دی پیدائش پھر سرکار دی پیدائش او گالی کیڑی جدے بھی سرکار دا تذکرہ نہ ہوئے اسی دے گلیں یوں کرنی ہے جدے بھی سرکار دی بھی گل ہوئے نا تو پھر اعلیٰ حضرت بولے نے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے اولا ہو اعلیٰ یقین کرو ایڈا ٹھلا نہ بولو اینا احسان نہ کرو نا سینے دا ٹھلا کے بولو پتہ لگے سرکار دی امتی بیٹھے ہوئے نے پتہ ہے کل تم دساں اے او شیر نے جنہاں ہوتے سارے مندے نے اے نہ کہ بھابی چپ کر کے بیٹھے رہنے جسانو پچھوں حکم نہیں حکم سارے نوئی ہیں سب سے اولا والا ایچ گالی کوئی نہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا سب کہہ لو سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا بار والے بھی بولو بار والے بھی بولو سب سے اولا ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کایا کا ہمارا نبی تاجداروں کایا کا ہمارا نبی سب سے اولا آواز کٹا دے اس سے نہیں بولنا ہے جدا کی دائے وے سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے اولا سب سے اولا اتحان مار کیمرے نہ کون کون نہیں پڑھ لیا سب سے اولا عاشق صاحب ایک کو کڑا کڑا نہیں پڑھے سب سے اولا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا اللہ کریم تو انہوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے حضور دی محبت نصیب فرمائے حضرات دی وقار اگے آ رہی ہے قربانی کی آ رہی ہے قربانی قربانی نو بھی قربانی شریف آکیا کرو ماشاءاللہ جنہ جنہ نو اللہ نے توفیق دیتی ہے ضرور قربانی کرو 52.5 تولے چاندی 7.5 تولے سونا